السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہوں اور فری ہوا ہوں تھوڑا سا، میں نے کہا آپ سے ذرا بات کر لوں۔ آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بہت سلام، منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے سلام، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی سلام۔ آپ جسٹس پارٹی کے بہت سمارٹ کارڈ بنوا رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے سارے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے، صرف آپ نے ایک تصویر بھیجنی ہے اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی میرے موبائل نمبر پہ واٹس اپ کرنی ہے، تو اس کی تھوڑی سی فیس ہے، وہ آپ کو میں پھر بتا دوں گا۔ تو موبائل نمبر ہے 030004725752۔ ابھی جو دوستو آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرنے لگا ہوں نا، اس کا مجھے ذاتی طور پہ دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور آپ کو بھی میں قانون بھی بتاتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس ایک ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، جس میں ہیومن رائٹس والوں نے اور صحافیوں نے مل کے پیمرا کے اس قانون کو چیلنج کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مفرور یا مجرم کی تقریر ٹی وی چینل پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں ہیومن رائٹس کی طرف سے راجہ سلمان اکرم ایڈوکیٹ صاحب وہاں پہ پیش ہوئے ہیں۔ اس میں کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کراس کوسچننگ کی ہے اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کی ہے، اور جج صاحب نے ساری یہ کی ہے۔ اس میں جو چیزیں سر سامنے آئی ہیں نا کومنٹس میں، آپ یقین کرو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، اور اطہر من اللہ صاحب کو ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں، اور ہم وہ جو لائر موومنٹ تھی اس میں ہم کٹھے رہے ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح کیس ایک تو 3 ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ ملتوی کر دیے گئے، 3 ہفتے کے لیے۔ 3 ہفتے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ میں آپ کو اس کی بھی آگے وضاحت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، مجھے وضاحت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یار یہ کوئی اتنا الجبرا کا بڑا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجرم اور ملزم اور اشتہاری کی تقریر ٹی وی پہ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ کیا وہ انسان نہیں رہتا؟ میں ابھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے، میں عام بندے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ عام بندہ اگر کوئی مجرم ہو جاتا ہے یا اشتہاری ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی ملزم ہو جاتا ہے تو کیا وہ انسان نہیں رہتا؟ اس سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیتے ہیں، اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، اس سے بولنے کا حق چھین لیتے ہیں، اس کو رشتہ داروں سے ملنے کا حق چھین لیتے ہیں، اس کو دوست احباب سے ملنے کا حق چھین لیتے ہیں۔ وہ انسان نہیں رہتا۔ بڑے مجھے آج افسوس ہوا ہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے آج یہ ریلیف نہیں دیا اور 3 ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی ہے، جبکہ یہ انسانی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ اس میں 1 دن کی تاریخ ڈلنی چاہیے تھی، 1 دن کی، کیوں 3 ہفتے کی ڈال دی گئی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کوئی اجازت دیتا ہے آپ کو؟ کوئی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ مفرور کی تقریر نہیں ہوگی اور ملزم کی ہوگی؟ یہ میں کتاب لایا ہوں، یہ آئین کی کتاب ہے، قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی۔ یار یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں کہیں بھی یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ ملزم، مجرم یا مفرور کی جو ہے نا وہ تقریر ٹی وی پہ نشر نہیں ہو سکتی یا وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیا وہ انسان ہونے کے اس دائرے سے بھی باہر نکل جاتا ہے؟ یہ دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے، اتنی کلیئر کٹ چیز ہے جس کا آج فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ 19 آرٹیکل 19 ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا، فریڈم آف سپیچ۔
Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable. یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں؟ آگے لمبا میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ ویڈیو کی وجہ سے. دوسرا لکھا ہوا ہے 19A, ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹر آف پبلک امپارٹنٹ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا. یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے یار؟ یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے؟ کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اور اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے. آج قائد اعظم بھی رو رہا ہوگا، یہ قائد اعظم بھی رو رہا ہوگا. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے قائد اعظم رو رہا ہے. میری یہ ایک بڑی مشہور نظم ہے، میں آپ کو کسی وقت اس کی ریلیونسی کے مطابق سناؤں گا. تو آج انہوں نے جی 3 ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی ہے کہ جناب 3 ہفتے کے بعد آئیں جی بتائیں. کیوں ڈیٹ ڈالی گئی ہے؟ وہ حکومت نے اس میں ڈیٹ مانگی ہے. حکومت نے کیوں ڈیٹ مانگی ہے؟ حکومت نے تاکہ پشاور کا جلسہ بھی نکل جائے اور لاہور ملتان کا جلسہ بھی نکل جائے اپوزیشن کا، اور لاہور کا بھی نکل جائے، اور اس کے بعد یہ کیس نکلے. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ادھر ایم ڈی طاہر صاحب ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے، وہ پبلک انٹرسٹ کے کیس کرتے تھے. جو بھی پبلک کے مسئلے ہوتے تھے نا اس کے اوپر وہ کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کی بسنت کے خلاف تقریر کی، بسنت کے خلاف. 21 فروری کو بسنت تھی، تو اس سے پہلے ہفتہ پہلے انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی کہ بسنت کو روکا جائے، اس سے انسانی جو ہے نا جانوں کا نقصان ہوتا ہے اور وہ ڈور پھرتی ہے گلے پہ اور یہ وہ سارا. تو 21 فروری کو بسنت تھی، تو جج صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹ ڈالی 22 فروری. بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. یہ بھی ماکری ہوتی ہے، ماکری. یہ کوئی کلین ہینڈ نہیں ہے کسی چیز میں بھی. 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور ان کے اوپر آپ تقریر کی پابندی لگا رہے ہیں. دنیا میں کوئی قانون دکھا دیں، دنیا میں. ہم ادھر روز ادھر آتے ہیں، ملزمان آتے ہیں، ان کے ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. پرویز مشرف کی تقریریں چلتی رہی ہیں کہ نہیں چلتی رہیں؟ صرف نواز شریف کی تقریر پہ اس لیے پابندی لگا دی ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا ہے اور جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے. اس وجہ سے ساری دنیا کے نام لیے جا سکتے ہیں تو ان کا نام کوئی بھی نہیں لے سکتا. یہ اس طرح کا جو ہے نا، یہ میں آج بیٹھا تھا، میں نے کہا ابھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ جناب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے اس قانون کے اوپر پابندی جو لگائی تھی پیمرا نے، اس کو ختم کر دیا اور بحال کر دیا. اور نواز شریف صاحب، بے شک نواز شریف نہیں، کوئی بھی بندہ تقریر کرے، کسی کی تقریر کا اس آئین کی کتاب میں نہیں لکھا گیا کہ ملزم کے اوپر پابندی ہے، مجرم کے اوپر پابندی ہے، اشتہاری کے اوپر پابندی ہے. عمران خان 2.5 سال اشتہاری رہا ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے وہ بری ہوا ہے، تو اس کی تقریر پہ تو کسی نے پابندی نہیں لگائی. اور اس میں ابھی بھی یہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سارے ابھی بھی اس میں مطلوب ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہے، اس کے اوپر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی. ساری چیز اپوزیشن کے لیے رہ گئی ہے. عدالتوں کو تو یہ کم از کم دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں عدالتیں تو ان چیزوں سے ماورا ہیں. 3 ہفتے کی ڈیٹ کا کیا مطلب ہے یار؟ تم کل جناب علی جسٹس صاحب کل اس کا فیصلہ کرو، بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس کا کل کا فیصلہ کرو. اس میں کون سے آپ نے کومنٹس آنے تھے، کیا ہونا تھا؟ پیمرا نے کیوں یہ آرڈر آئین کے خلاف دیا ہے؟ آئین کے خلاف. یہ آئین موجود ہے نا، آئین ابھی معطل تو نہیں ہوا، آئین موجود ہے. یہ کوئی مشرف کی ایمرجنسی تو اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی. ہمیں یہ سارا عام لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ
بہرحال مجھے آج بڑا وہ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فیل بھی کر رہے ہیں اس کا فیصلہ آج ہونا چاہیے تھا، نہیں تو کل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی بندے کو کچھ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں ساری دنیا میں بہت زیادہ کانشیسنیس ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ الرٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کو نازک سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حب سے بھیجا کی جو پٹیشن ہوتی ہے وہ اتوار والے دن بھی آپ دائر کر سکتے ہیں، وہ سیم ڈے اسی دن دائر کریں، اسی دن کیس لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بڑی انسانوں کو حب سے بھیجا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، اس کے اوپر جو پابندی ہے پیمرا کی، یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کو کسی صورت برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ تھینک یو دوستو۔